بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ عالی قدر ناظرین، عام طور پر ایک تاثر قائم کیا جاتا ہے، ایک امپریشن کریٹ کیا جاتا ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام معاذ اللہ کوئی مار دھاڑ کا مذہب ہے، اسلام میں انسانی تفریح کا کوئی اہتمام نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات یہ غلط فہمی اس حد تک پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام تفریحی امور کا سخت مخالف ہے اور اسلام انسان کو ایک خاص دائرے کے اندر پابند اور محصور کر کے رکھتا ہے۔ اسلام انسان کو آسان لفظوں میں مصلی اور محراب تک ہی محدود رکھتا ہے، عبادت اور ریاضت تک ہی محدود رکھتا ہے، اور انسان کی جو طبعی ضرورتوں سے متعلق امور ہیں ان کی طرف اسلام انسان کو بڑھنے نہیں دیتا۔ آج دوران مطالعہ بہت پہلے کی پڑھی ہوئی ایک روایت ایک مرتبہ پھر نگاہوں کے سامنے آئی تو ذہن اس طرف گیا کہ اس عنوان پر ناظرین سے ہم گفتگو کر لیں۔ تو وہ روایت کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ روایت سنیے، پھر اس غلط فہمی کا ازالہ اس روایت کی روشنی میں اور چند دیگر حقائق کی روشنی میں بڑی آسانی سے کیا جا سکے گا۔ یہ روایت ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے متعلق۔ حدیث کی کتب میں، سیرت کی کتب میں تقریباً تمام سیرت نگاروں نے یہ روایت نقل کی۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک سفر میں تھے۔ دوران سفر عرب کا معروف پہلوان جو اپنی طاقت میں، اپنی کشتی لڑنے کے فن میں وہ بڑی خاص شہرت رکھتا تھا، اور تاریخ میں کبھی کسی دوسرے پہلوان نے اس کو پچھاڑا نہیں تھا۔ تو وہ پہلوان، اس کا سامنا حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا۔ جب آمنا سامنا ہوا تو آقا علیہ السلام نے حسب معمول اسے اسلام کی دعوت پیش کی۔ اچھا، اس نے آقا علیہ السلام کی دعوت سنی اور سننے کے بعد کہا کہ میں آپ کی بات قبول کروں گا اگر آپ میرا ایک چیلنج قبول کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا؟ تو کہنے لگا اگر آپ مجھ سے کشتی لڑیں اور کشتی میں مجھے شکست دے دیں، مجھے پچھاڑ دیں، تو میں آپ کی دعوت قبول کر لوں گا، میں اسلام قبول کر لوں گا، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اچھا، آقا علیہ السلام، اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے، امام الانبیاء، شہنشاہ کونین، رسول کریم علیہ تحیۃ و ثنا، آپ نے مسکراتے ہوئے اس کا چیلنج قبول فرما لیا۔ اچھا، بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ اس نے ایک بکری کی بھی آفر لگائی، آپ کہہ سکتے ہیں شرط لگائی۔ اس نے کہا کہ ہم ایک بکری کی شرط لگاتے ہیں اور کشتی لڑتے ہیں، اگر آپ جیت گئے تو بکری آپ کی میں دوں گا، اور اگر میں جیت گیا تو آپ بکری مجھے دیں۔ آقا علیہ السلام نے چیلنج قبول کر لیا۔ جب چیلنج قبول ہو گیا اور چیلنج کے مطابق کشتی شروع ہوئی، آنے واحد میں پہلی ہی جست میں رسول کریم علیہ تحیۃ و ثنا نے اسے زمین پر جا پچھاڑا۔ اب جب وہ گرا تو وہ مجسمہ حیرت بن گیا کہ مجھے تو آج تک بڑے سے بڑا پہلوان اور اس فن کے ماہرین مجھے گرا نہیں سکے۔ اب ظاہرہ آقا علیہ السلام کی شہرت اس طرح سے کوئی کشتی کے حوالے سے تو تھی نہیں، صادق کی حیثیت سے شہرت تھی، امین کی حیثیت سے شہرت تھی، بحیثیت نبی اور رسول ایک ریفارمر کی حیثیت سے بھی حضور علیہ السلام شہرت حاصل کر چکے تھے، لیکن یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ اینگل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جو وہ سمجھ نہ سکا۔ خیال گزرا ہوگا اسے یقیناً، یہ روایت کے الفاظ نہیں، یہ تجزیہ میں کر رہا ہوں کہ خیال گزرا ہوگا کہ شاید اتفاقاً ایسا ہو گیا ہو، تو اس نے بارے دیگر چیلنج کر دیا۔ اس نے کہا کیا آپ دوبارہ کشتی لڑنا پسند فرمائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ دوبارہ کشتی لڑی گئی اور پھر وہی نتیجہ نکلا، بالکل پہلے کی طرح۔ آنے واحد میں حضور علیہ السلام نے اسے گرا دیا۔ اچھا، پھر اٹھا، کہنے لگا پھر کشتی لڑیں گے۔ اب تیسری مرتبہ پھر حضور علیہ السلام نے چیلنج قبول کیا، اور نتیجہ پہلی دو مرتبہ سے مختلف نہ تھا، بلکہ ایگزیکٹ وہی نتیجہ کہ حضور علیہ السلام نے لمحے بھر میں اسے زمین پر جا گرایا۔ اب وہ دانا بندہ تھا، سمجھدار آدمی تھا۔ ویسے بھی دانائی وہی دانائی ہوتی ہے جو انسان کو دہلیز نبوت کے قریب لے آئے۔ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ دنیاوی طاقت، جسمانی طاقت تو ہو نہیں سکتی کہ ایک لمحے کے اندر مجھے زمین پر گرا دیا گیا، یہ یقیناً اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے۔ اس سوچ نے اسے اس شعور تک جا پہنچایا کہ یہ میرے سامنے موجود ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے تو بڑی دلچسپ ایک اس حدیث یا روایت کا پہلو یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام سے کہنے لگا، اب ظاہر ہے بکری کی شرط پر کشتی ہوئی، اب کشتی ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ ہوئی، تو 3 بکریاں چونکہ لازم ہو گئیں، ڈیوں ہو گئیں۔ کہنے لگا جی چلو میں گھر والوں سے کہوں گا ایک بکری بھیڑیا لے گیا، دوسرا کہوں گا دوسری بکری جو ہے وہ گری اور گر کے مر گئی یا ٹانگ ٹوٹ گئی، اس قسم کے الفاظ ہے روایت میں، تو میں تیسری بکری کے بارے میں کیا بہانہ لگاؤں گا؟ آقا علیہ السلام مسکرائے،
مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ ہم تجھے بیک وقت دو نقصانوں میں مبتلا نہیں کریں گے، ایک تو کشتی میں شکست کھا گیا، یہ نقصان، اور اب ہم تجھ پہ تاوان بھی ڈالیں بکریوں کا، ہم تجھ سے بکری نہیں لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں لینے سے انکار کر دیا۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی دنیا بدلی، وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ طاقت کوئی غیبی طاقت ہے، ظاہر ہے وہ نبوت کی طاقت تھی۔ اس نے آگے بڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا، اسلام کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اب یہ تو ایک تحریک اسلام کے حوالے سے، دعوت اسلام کے حوالے سے یہ تو سیرت کا باب ہے ہی ہے، لیکن جو ہم نے گزارش پیش کی آج کی ہماری گفتگو کے عنوان کے حساب سے، وہ یہ کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام محض مار دھاڑ کا دین نہیں ہے، اسلام انسان کی تفریح کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ اب یہ کشتی ایک کھیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کشتی لڑنا اور پھر اس شخص کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پازیٹیو کھیل، مثبت قسم کے جو کھیل ہیں جن کا نتیجہ انسانی صحت کی مضبوطی کی صورت میں سامنے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ان کھیلوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ انسان کی جو طبی ضرورتوں کے مطابق جو تفریح کے اہتمامات ہیں، ریلیکس ہونے کے اہتمامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ مسلم شریف کے حوالے سے بلکہ سیاہ ستہ کی اکثر کتب نے یہ روایت بھی نقل کی، بلکہ روایات نقل کی اس مفہوم کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت مرتبہ مختلف مواقع پر باغات کے اندر تشریف لے کر کے گئے، کئی گھنٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا باغات میں بسر کرنا، گویا آپ کہہ لیں کہ فطرت کے قریب رہنا، اور جو کائنات کے اندر اللہ کی قدرت کی مظہر جو خوبصورتی ہے اس کے قریب رہنا، یہ بھی تو تفریحی کا ایک اہتمام ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت بنا دیا۔ خیر، یہ تو ایک وسیع عنوان ہے، اس عنوان پر صرف آج کی ایک ویڈیو کے اندر احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جس طرح اللہ کو منظور ہوا کہ اس کے 2 3 4 حصوں میں یہ گفتگو آپ کے سامنے لائی جائے۔ آج ایک یا 2 حوالے آپ کی خدمت میں اور عرض کرنے ہیں۔ ان میں سے پہلا حوالہ یہ مسلم شریف ہمارے سامنے ہے، یہ مسلم شریف کا کتاب الجہاد وسیع ہے۔ اس کی یہ روایت ہے، حضرت سلمہ بن اکوع، بڑی طویل روایت ہے، وہ اپنی ایک خاص جنگ کا تذکرہ فرماتے ہیں جس میں اللہ نے انہیں فتح یاب کیا تھا، اور اس دوران جو دوران سفر ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، یہ اس روایت کے ایک حصے کے طور پر وہ بیان فرماتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہتے ہیں کہ وہاں سے واپسی پر آقا علیہ السلام نے مجھے اپنا ردیف بنایا، یعنی سواری پر مجھے، یہ ان کا اعزاز ہے، سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ انہیں سوار کیا۔ فرماتے ہیں کہ اب ہم جا رہے تھے تو راستے میں انصار کا ایک شخص، اچھا اس شخص کی پہچان یہ تھی کہ وہ جب دوڑتا تو دوڑ میں کبھی کسی کو آگے نہیں نکلنے دیتا تھا، یعنی انتہائی تیز وہ شخص دوڑا کرتا تھا۔ تو اس نے چیلنج دینا شروع کر دیا، اور چیلنج دیتے ہوئے کہنے لگا کہ حل من مسابقن الا مسابقن الی المدینہ تھے، اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ مدینہ تک مجھ سے دوڑ کا مقابلہ کرنے والا، ریس لگانے والا کوئی نہیں۔ پھر کہا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ تو ساتھ ہی خود ہی کہنے لگا نہیں نہیں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ اس قسم کے الفاظ اس نے، مطلب یہ ہے کہ وہ چیلنج دیتا گیا اور فجعل یعید ذالک، بار بار دہراتا گیا اپنی بات۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی بات سنی تو میں نے اس سے کہا کہ تو کسی عزت والے کی عزت نہیں کرتا اور کسی شریف کی عزت کو محفوظ نہیں رہنے دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ چیلنج کر کے تو دوسرے لوگوں کو ڈی گریڈ تو کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں واقعتاً آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یعنی اس نے اعتراف کیا کہ میرے نزدیک کسی کی کوئی اہمیت اور قیمت نہیں ہے، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کا، توقیر کا، تعظیم کا مجھے پوری طرح احساس ہے۔ اب حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا مجھے اجازت نہیں دیں گے کہ میں اس کا چیلنج قبول کر لوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب یہاں پہ یہ مقام غور ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کوئی لہو کام ہے، یہ کوئی فضول کام ہے اور اسلام کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخوشی اجازت دیتے ہوئے فرمایا ان شئتا، اگر تیرا دل کرتا ہے تو بالکل ضرور تو اس کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ لگا۔ کہتے ہیں کہ اب میں نے اسے آواز لگائی اور کہا کہ ٹھیک ہے اب میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے جمپ کی، اور میں نے جمپ کر کے، چھلانگ لگا کر کے میں اس کے سامنے آیا، اور سامنے آنے کے بعد اب مفہوم روایت عرض کروں، کہتے ہیں کہ میں نے دوڑنا شروع کیا۔ اچھا، دلچسپ امر اس حدیث کا یہ کہ یہاں سے صرف یہ نہیں کہ انہوں نے دوڑ کا مقابلہ لگایا،
بلکہ اگر جو لوگ اس حوالے سے اس کو اگر آپ ریسلنگ کے ہیں، یہ جو دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، ایتھلیٹس جو ہیں وہ جو دوڑنے کا مقابلہ لگاتے ہیں، وہ اگر دوڑنے کا اصول بھی سیکھنا چاہیں تو مزے کی بات کہ وہ اس روایت سے سیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پہلے میں ذرا روایت کا مفہوم ہے ہولے ہولے، جو بلند مقام تھا، چڑھائی تھی، وہ ذرا میں نے ہولے ہولے چڑھا میں اس کے ساتھ۔ اور سیاق بتاتا ہے کہ وہ انصاری چیلنج کرنے والا یہاں تک آگے تھا اور یہ پیچھے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں ذرا ہولے ہولے وہ چڑھائیاں چڑھی، ایک دو چڑھائیاں چڑھنے کے بعد کہتے ہیں پھر میں نے ذرا اپنا سانس سنبھالا، اور سانس سنبھالنے کے بعد پھر میں نے پوری قوت کے ساتھ دوڑ لگا دی، یہاں تک ایک وقت آیا میں اس کے برابر پہنچا تو میں نے ایک مکہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان لگایا اور لگا کے کہا کہ اب دیکھ لے کہ کس طرح میں تجھ سے آگے بڑھتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ پھر اس طرح سے اس سے میں آگے بڑھ گیا اور مدینہ شریف میں اس سے پہلے میں جا پہنچا۔ اب یہ روایت اور اس طویل روایت میں ان کا بیان کردہ یہ ذاتی تجربہ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کھیلوں پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگاتا۔ العقل السلیم فی الجسم السلیم، توانا عقل توانا جسم کے اندر ہوتی ہے، مضبوط عقل مضبوط جسم کے اندر ہوتی ہے۔ اس اصول کے پیش نظر اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ریاست اسلامی کے شہری وہ بے وقوف ہوں، وہ احمق ہوں، وہ عقل اور سوچ کی نعمت سے محروم ہوں۔ اور عقل اور سوچ اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے جسم کی ہیلتھ، فٹنس اور صحت کے ساتھ، اور یہ جو فزیکل فٹنس ہے اس کے لیے وہ کھیل جو فزیکل فٹنس کے حوالے سے اہم کردار ادا کریں، اسلام ہرگز ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا۔ میرے سامنے یہ کنز الامال ہے، بس آج کی ہماری اس ویڈیو کی یہ آخری روایت، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ کنز الامال کا مزیدار بات یہ کہ جو چیپٹر ہے اس کا عنوان ہی ہے مباح اللہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو بظاہر کھیل کود کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں لیکن وہ مباح ہیں، وہ جائز ہیں، وہ کون کون سے امور ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے والد گرامی امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ایک موقع پر حضرت زبیر بن عوام حضور کے دوسرے صحابی انہیں چیلنج کیا دوڑنے کا۔ اب دونوں کا دوڑ کا مقابلہ لگا تو حضرت زبیر بن عوام آگے بڑھ گئے اور حضرت عمر فاروق پیچھے رہ گئے۔ جب یہ ریس جیت گئے تو انہوں نے کہا سبق تو کا رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تم سے آگے بڑھ گیا ہوں۔ اچھا اب دوبارہ ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ وہ آگے بڑھ گئے، دوبارہ پھر ان کا چیلنج ہوا، پھر مقابلہ لگا۔ اب جب دوسری مرتبہ مقابلہ ہوا تو حضرت عمر فاروق آگے بڑھ گئے، اور جو لفظ پہلا مقابلہ جیت کر حضرت زبیر بن عوام نے بولے ایگزیکٹ وہی جملہ پھر دوسری مرتبہ جیتنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے آپ نے ارشاد فرمایا اور وہی بولا سبق تو کا رب الکعبہ، رب کی کعبہ کی قسم میں تجھ سے آگے بڑھ گیا۔ اب یہ اکابر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ میں سے، اور ان کے درمیان بھی آپس میں دوڑنے کا مقابلہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، جو صحت مندانہ سرگرمیاں ہیں، اسلام ہرگز ان کا مخالف نہیں ہے۔ ہاں اس کے کچھ حدود و قیود ہیں کہ وہ وقت کے ضیاع کا باعث نہ بنے، وہ انسان کی غفلت کا باعث نہ بنے، انسان کھیل کود کا ہو کے اپنی جو دیگر اس کی سوشل ذمہ داریاں ہیں، اس کی جو ریلیجس رسپانسبلٹیز ہیں، وہ انہیں نظر انداز کرنے کا ارتکاب اگر نہ کرے تو فزیکل فٹنس کے لیے اس قسم کی سرگرمیاں اسلام ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی آئندہ ایک مرتبہ پھر اس عنوان پر کچھ مختلف اور دیگر اور مزید حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا